الله فقال يومه إني أشم إنك رأيت طيبة كان رأيت جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل زوجتنا والكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل ما هو تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة أفؤادي فقال لي أمه إني أشم إنك رأيت طيبة قال رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدني لسنونها والشساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك السلام يا من اختر الله وتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد أذنت لك فدخلت معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك الأبو حسن على أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأيت طيبة كان رأيتك وإني أمير رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علينا حول الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ووزير خليفة وصاحب الأولي قد أذنت لك فدخلت عليه تحت الكساء وما أتيتنا حول الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بادرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلا مقتمن جميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهم بهذه ينظرون إلى السماء فقال هما إنا أولئك أهل البيت خاصتي وعامتي لمي قدمهم لمي يؤمنون ما يؤمنون ويعذرون ما يعذرون فأنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم قدوا لمن أهداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنهم مني فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم ويذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا قلبا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة أولئك الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال زد له هم على البيت نبوتي ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى
ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي رجعوا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محفله أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبوبتنا إلا أنزلت عليهم رحمة وهوقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إن الله يقرك فقال الله إذا بالله فزنا والصعيد نفشية ورب القابة فقال نبي ثاني بإتيالي هو الذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي فجوا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا وحبيبتنا وفي معمول إلا فرج الله وموهي الله ولا مفهوم إلا وكشف الله وموهي الله ولا طالب حاجة الله وكذا الله حاجته يا الله فقال عليه وإذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فزنا وسعيدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة محمد وعلى محمد صلوات
سال ذرا ریک سے زیادہ کر دیں، بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں دریا پاس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ خشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ بیٹا مائک دے دو، درود بھیج دو محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مجلس شب مجلس شبیر میں آیا نہیں کرتے، زہرا کی شفاعت بھی وہ پایا چاہیے ملتا ہے ہمیں اسی طرح سے، جو چاہیے ملتا ہے ہمیں تو اسی کو جس کی در خدا کے بندوں سنو سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا خدا نہیں، جسے علی نہیں ملتا خدا نہیں ملتا، جب کو جس کی طرف پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، علی سا کوئی بھی مشکل کشا ملتا، جب کو جس کی در بڑا
کسی کا کوئی معجزہ نہیں ملتا جبھی کو جس کی ڈرے نہ جاتے جبھی کو جھکا کے دیکھو تو اس آستان سے سائل کو کیا نہ اس آستان سے سائل کو کیا نہ ملتا جبھی کو درود بھیج محمد والے محمد جب وعدے پیشاب نے کہا اب نہ ملوں گے میں پدر سے ہولاتی ہے بے چین ہوں میں درد جگر سے مدت ہوئے نکلے ہوئے سب کن بے وہ گھر سے پانی بھی سفر میں کیا نہیں پاتے ہیں بابا پانی میں جب پیتے ہو تو یاد آتے ہیں بابا پانی بھی سفر میں کیا نہیں پاتے ہیں بابا پانی میں جب پیتے ہو تو یاد آتے ہیں بابا جب وعدے پیشاب فاتحہ ایک سو فاتحہ کو قومی مولا شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرنے اور بانی مجلس سے مرحومین کے لیے ایک سو فاتحہ مولاد کی صحت و سلامتی کے لیے اور عزاداروں کے رحمان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے
اسی سلسلے میں مسجد کے تنظیمات کی تمام کی نظر گرو بھیجے محمد والے سر پہ تاج جعفر صادق ہوا شہید، سر پہ تاج جعفر صادق ہوا شہید، ابن علی ابن پیغمبر ہوا شہید، غربت میں جعفر صادق ہوا شہید، مومنوں کا بانیوں رہبر ہوا شہید، مومنوں کا بانیوں رہبر ہوا شہید، پلوایا زہر بادشاہ ہے خاص عام کو، منصور نام مراد نے مارا امام کو، منصور نام مراد نے مارا امام کو، مہلت قیام کی نہ ملی زیر آسماں، ہو کر اسیر جعفر صادق ہوئے رب، سختی کہاں سفر کے کہاں ہو نیم جا، جلتا تھا جسم دھوپ کے شدت سے الما، جلتا تھا جسم دھوپ کے شدت سے الما، غربت میں بے کلے تھے رسالت پناہ کو، مارا ہے زہر دے کے آئے بے گناہ کو، مارا ہے زہر دے کے آئے بے گناہ کو، حلقے سا زہر آپ کو انگور میں دیا، جیسے جناب جعفر صادق نے کی بازوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجر، انگور میں ملا کے زہر آپ کو دی، انگور میں ملا کے زہر آپ کو دی، کیسے کہوں کیا حال ہوا امام کا، چل کر ہوا کباب کلے جائے ماں، چل کر ہوا کباب کلے جائے ماں، ہوتے ہیں اب اسیر بلا و مصیبت، اس کے جو آئے میں کرے تازہ بپا ہو، سر پی تو خاک اڑاؤ، عزادار اٹھ گئے دنیا سے آہ جعفر صادق گزر گئے دنیا سے آہ جعفر صادق گزر گئے، روتے جنا سے حیدر کرار آئے ہیں، پوتے کی لاش پر شہ ابرار آئے، پوتے کی لاش پر شہ ابرار آئے، راہ خدا میں جعفر صادق فدا ہو، اور غم میں مبتلا راہ میں مصطفیٰ ہو، ظلم و ستم امام پہ حد سے سوا ہو، حسرت یتیم منہ سے رضا ہو، شیعوں کے سر سے اٹھ گیا سایہ امام کا، آلودہ زہر سے ہوا لاشا امام،
آلودہ زہر سے ہوا لاشا امام، آخر پہ سر نے غسل و کفن باپ کو دی اور ساتھ احترام کے تربت میں بھی رکھ دل کو فکر کرتا ہے اس غم کا ماجر قربان تیری غریبی پہ اے شاہ کربلا قربان تیری غریبی پہ اے شاہ کربلا پامال بعد قتل کیا تیری لاش کو ہے کفن ملانا تنے پاش پاس پامال بعد قتل کیا تیری لاش کو ہے کفن ملانا تنے پاش پاس سر پیٹو آج جعفر کلام سے پہلے دو اشعار امام جعفر صادق علیہ السلام برائے خوشبوئی امام جعفر صادق علیہ السلام مرتب صلوات صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے خدا خود ناز فرمائے شریعت ایسی ہوتی ہے اور شعر بطور خاص امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے لقب ہی پڑے گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے لقب ہی پڑے گیا صادق صداقت ایسی ہوتی ہے اور تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی بھئی نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے برائے خوشبوئی امام جعفر صادق علیہ السلام بلند ترین صلوات سلام کے لیے میرے بھائی مسلم بھائیہ موجود ہیں انتہائی مختصر سا سلام سماعتوں کی نظر کروں گا مہمان عرض کر وہ بلا میں حسین ہوں مہمان عرض کر وہ بلا میں حسین ہوں
نوکر بنی ہے جس کی قضا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کر کو بلا، میں حسین ہوں۔ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے کئی ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت لے لیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے، اسلام میرا گھر میں پلا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کر وہ بلا، میں حسین ہوں۔ مختصماتوں کی نظر، تم ماتمی ہو میرے، مجھے بھی ہے یہ خبر، لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر، پھر بخشوا دوں گا خطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ بر محمد آل محمد صلوات، برائے خوش نبی شہزادے کون ترین صلوات پر محمد وآل محمد صلوات۔ قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوں ثنائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر
صادق میری بخشش کی خاطر دوست اتنا ہی کافی ہے میری بخشش کی خاطر دوست اتنا ہی کافی ہے میری تربت پہ لکھ دیتا گدائے جعفر صادق میری تربت پہ لکھ دینا گدائے جعفر صادق سلام بلند کر شان میں شاید پر محمد وآل محمد صلوات شہید راہ خدا ہے جعفر صادق شہید راہ خدا ہے جعفر صادق ہم سے جدا ہے جعفر صادق بطول میں حق پھر سے ہو گئی لوگوں بطول حق پھر سے ہو گئی کہ تم اب یتیم ہوئے امام موسیٰ کاظم بھی اب یتیم ہوئے تمہارا سایہ تھا جعفر صادق رسول حق کی حفاظت کے جرم میں پیشے رسول حق کی حفاظت کے جرم میں پیشے ایک خون بہا ہائے جعفر صادق ہوئے ہم سے جدا ہے جعفر
صادق محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام کیا بات ہے سو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع كسراب القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والوجوب والمستغني عن الملبوس والمشروع غالب بعزته غير مغلوب بدلائله محجوب. والصلاة والسلام والتحية والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا محمد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون. صلوات على محمد. ماہ مبارک رمضان کے بعد ماہ شوال جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اگرچہ اس مہینے کا شمار حرمت والے مہینوں میں تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو 4 حرمت والے مہینے بیان کیے گئے، اگر جو 4 مہینوں کا نام بھی قرآن مجید میں نہیں آیا تو ایک آیت اس سورہ مبارکہ بقرہ یہ سلوات پڑھتے ہیں. ایک آیت ہے عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک گنے چنے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ہم سب جانتے ہیں اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ 12 مہینوں کی تعداد کوئی چند ہزار سال پہلے نہیں بنی، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس دن سے مہینے 12 ہیں جس دن سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے.
زمین آسمان کی ابھی 5-6 سال پہلے پیدا نہیں ہوئی. آسمان تو کون مکان جب پروردگار نے اس کائنات کو حل فرمایا. یعنی جو کائنات کی خلقت ہے وہی مہینوں کی تعداد 12. اب یہ اللہ سے پوچھا جائے کہ مہینے 12 کیوں, 13 کیوں نہیں, 3 کیوں نہیں, 7, 8, 10, 12 کیوں نہیں, یہ اللہ سے پوچھا جائے. مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر فرمایا کہ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ, فرمایا 12 میں سے 4 حرام مہینے. یہ حرام اور توضیح مسائل والا حرام نہیں. توضیح میں حرام جو ہوتا ہے وہ حلال کے مقابلے میں ہوتا ہے, جبکہ خود لفظ حرمت کا معنی لغت میں کیا ہے؟ عزت, احترام. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ذرا سا ان کی حرمت کا خیال نہیں آیا, یعنی حرمت سے مراد ان کی عزت, ایک مقام جو اللہ رکھا ہے. ایک حلال کے مقابلے میں حرام ہے. سب کو پتا ہے کیا کیا حرام ہے, کیا کیا حرام نہیں. البتہ شب برات کا بالکل حرام نہیں, بالکل حرام نہیں, نظر نیاز بالکل حرام نہیں, مجلس کھاتا بالکل حرام نہیں. ٹھیک ہے. حرام یعنی عزت. مسجد الحرام, کیا کوئی مسجد حلال بھی ہے؟ یہ حرام والا حرام نہیں, عزت کا ہے. اللہ فرماتے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے, ان میں 4 مہینے حرام ہیں, حرمت والے, جن کی عزت ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ باقی کے مہینے بھی ہیں اللہ کے, مگر خود 12 میں سے 4 کو حرمت عطا کی ہے. کوئی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جب سب تیرے تو سارے کیسے کیوں ہیں؟ ایسا قانون کوئی نہیں ہے اللہ کے پاس. خود تیسرا سے بارہ نازل شروع ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. سارے رسول اللہ کے, مگر اللہ کے نام نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اچھا, یہ جو آج کی رات ہے یہ بھی اللہ نے بنائی ہے, تو کل کی رات وہ بھی اللہ نے بنائی, جو کل آئے گی وہ بھی اللہ بنائے گا. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر بھی اللہ نے بنائی ہے, ساری راتیں اللہ کی ہے. لیلۃ القدر وہ بھی وہی رات کی جیسے یہ رات ہے, بس اس کو اللہ نے قدر والا بنا دیا. اور ایسا بنایا کہ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اتنے لمبے چوڑے قصیدے اللہ اس رات کے گا دیے, لیکن ہے وہ بھی رات. تو ساری راتیں لیلۃ القدر جیسی نہیں, دنیا کی ساری کتابیں قرآن جیسی نہیں, دنیا کے سارے انسان نبی جیسے نہیں, سارے نبی مل کر رسول جیسے نہیں, اور سارے رسول مل کر علی جیسے نہیں. ایسا یہ تو کوئی قاعدہ چل رہی ہے کہ سارے کیسے ہو جائے, یہ والا نظام ہے ہی نہیں. یہ بیٹو کی بات ہے کہ کہنا کہ سب ایک کیسے کیوں نہیں ہے, تو پھر 12 مہینے بھی کیسے ہونے چاہیے. میں گنتی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, حرمت کے اعتبار سے سب ایک جیسے, جب سارے اللہ کے. لیکن فرمایا کہ نہیں, 12 مہینے اللہ نے بنائے, ہم نے بنائے, اور جتنی زمین آسان بنائی تب سے بنائے. لیکن 4 حرمت والے. 4 کون کون سے؟ 3 تو ایک ہی ساتھ ہیں, ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام. یہ 3 تو خود سے حرام آنا بتا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے. اب چوتھا مہینہ کہاں جا کے ڈھونڈے, وہ حرام کے ساتھ بھی آیا لفظ, وہ الگ ہے, وہ ہے رجب المرجب. آپ اسے رجب الحرام نہیں کہہ دیجیے گا, وہ ہے رجب المرجب ہی نام ہے اس کا بس. یعنی ہے وہ حرمت والا, مگر اسے رجب الحرام کہا دیا تھا. تو 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے کون سے ہو گئے؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. اب یہ غلط بحث ہے کہ پروردگار نے 12 میں سے 4 کو ہی سرکار کیوں بنایا. تو 3 مہینے جب اگلا مہینہ لگ جائے گا ذی قعدہ کا, جیسے ہم خالی کا کہتے ہیں, ہمارا تو کوئی مہینہ خالی کا ہے نہیں, خالی ان کا ہے جنہوں نے 14 کو نہیں مانا ہے. خالی بیٹھے رہے اسی کے پاس ہے, ہمارے پاس تو مہینہ بھرا ہوا ہے. یہاں بتانے کی محنت خالی ہے, صرف ایک شعبان بتا دیں جس کا شہادت دے دی, ساری ولادت آمین آ گئی. آپ کا پورا کیلنڈر سجا ہوا ہے شجرہ طیبہ سے. ہمارے پورے کیلنڈر میں خبیث کچھ ہے ہی نہیں, سارا طیب ہے. ولادت بھی پاکوں کی, شہادت بھی پاکوں کی, بے شک چوری مناتے تو بتا دیا, یہ ہمارا کیلنڈر. تو اب پروردگار عالم نے 12 مہینوں میں سے 3 حرمت والے ایک ساتھ بنا دیے, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم. یہ 3 حرمت والے مہینے کی. اب حج کے قافلے جا رہے ہیں اور حج کی کلاسیں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر رکھ کے احرام اور یہ سب کام شروع ہو گیا ہے. تو بھائی حج تو جا کر ہوگا, وہ 6-7 سے شروع ہوگا یا ابھی سے کچھ ہوگا چاہتا کہ نہیں صاحب. وہ حاجی چونکہ تیاریاں ذی قعدہ سے شروع کر دیتا ہے, جن کو جانا ہے انہوں نے سب جمع کرا دی ہوں گی نا چیزیں, ابھی گھر پہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے, سب کے کوٹے چلے گا تو پورا ہو گیا کوٹا. تو ذی قعدہ پر حرمت والا کیوں بنایا؟ کیونکہ ذی قعدہ میں حاجی حج کی تیاری کرتا ہے.
اس تیاری کی وجہ سے اللہ نے پورا مہینہ حرمت والا بنا دیا ہے، کیونکہ یہ میرے گھر آ رہے ہیں. اور ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں میرے گھر آ رہے ہیں. اور محرم کا مہینہ حرمت والا کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں میرے گھر سے واپس آ رہے ہیں. کہ ہم تو 1 گھنٹے کی فلائٹ سے پہنچ جاتے ہیں جدہ سے اور سعودیہ سے. بھائی آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا تو کب کا نکلا میں کب کا پہنچتا تھا، تو پہنچتے پہنچتے محرم کا چاند لگ جاتا تھا. تو پروردگار نے 3 مہینوں کو عزت عطا کی کعبے کے صدقے میں. ذوالقعدہ میں کعبے کا احترام، ذوالحجہ میں کعبے کا احترام، اور محرم آ رہا ہے، حاجی واپس آ رہا ہے، اس میں کعبے کا احترام. اب میں نہ بھی بتاؤں کہ رجب حرمت والا کیوں ہے تو سمجھ میں خود بخود آ گیا کہ جب 3 مہینے کعبے کی وجہ سے محترم ہے تو رجب مولود کعبہ کی وجہ سے محترم ہے. 3 مہینے کعبے کی وجہ سے محترم ہے تو پھر رجب کا مہینہ جو ہے وہ کسی اور کی وجہ سے محترم نہیں، وہ بھی مولود کعبہ کی وجہ سے محترم ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ تمام مناسبتیں قرار دی، اور اگر ان کو کبھی غور کریں تو ہماری بڑی سعادت ہے. تو شوال کا مہینہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، لیکن فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ عید کے دن کے بعد 6 روزے مستحب رکھنا لکھا ہے علماء نے کتابوں میں. البتہ عید دن چونکہ روز آرام ہوتا ہے اس لیے عید کے دن منع ہے. درمیانے ہفتے میں رکھ لیں، آپ کو بھی 6 دن کنٹینیو ہو، اس کی ایک فضیلت ہے خاص طور پر. ویسے تو ہر مہینے کے شروع کے 3 دن یا آخری کے 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہوتا ہے لکھا ہوا، لیکن شوال کا ایک خاص پروٹوکول ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ 6 روزے کنٹینیو کوئی سے بھی رکھیں. البتہ یہ 6 کون رکھے گا؟ جس نے رمضان کا کوئی روزہ نہ کھایا ہو، رمضان کا کھائے بیٹھا ہے وہ پہلے رمضان کی قضا دے گا، بعد میں مستحب روزہ رکھے گا. اور ہمارے آپ جس کے روزے رمضان کے ماشاءاللہ پورے بلّہ ماشاءاللہ مستحب روزے رکھے گا. چنانچہ ہمارے شوال کی ہماری ایک بڑی اہمیت کامل مہینہ ہے. اس کی 15 شوال کی تاریخ ہماری شہادت سے منسوب ہے ہمارے چچا نام سے، اور ہماری 25ویں شوال کی تاریخ بھی منسوب ہے چچا نام سے. بعض لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے 15 تو ہمارے یہاں زیادہ معتبر نہیں ہے، خوجوں کی تاریخ ہے. تو کیا امام صادق خوجوں کے؟ میرا سوال ہے، یا خوجوں کی امام صادق کوئی اور سے ہے، ہندوستانی کی کوئی اور سے؟ یہ جہالت کی بات ہے. امام صادق کی 4 تاریخیں بھی بتائے گا، 4 میں بھی مجلس کریں گے. آپ کو کیا موقع ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جس کو جو تاریخ پہنچی، جس کے بڑے جو مناتے ہیں اچھی چیز ہے نا. پہلے یہ طے کر لیں امام صادق کی چیز بنانا اچھی چیز ہے، بری چیز ہے. بری ہے تو کوئی بھی نہ منائے، اچھی ہے تو میں جھوٹ میں کوئی کہہ رہا ہے تو 4 دن منائے. تو اب ایک 15 تاریخ ہے، 25 ہے. یہ طے ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی ایک ہی دن میں ہوگی، لیکن چونکہ اختلاف روایت ہے، ایک راوی نے کچھ کہا، ایک راوی نے کچھ کہی، تو اب وہ امام صادق کے زمانے میں جا کر آپ کی کریں گے والی چیز کیا؟ بھائی روایتیں آ گئی کتابوں میں آ گئی. چنانچہ ہمیں اس دن کو زندہ کرنا چاہیے. اس دن کو زندہ کیسے کرنا چاہیے؟ اس امام کا ذکر کریں. اگر ولادت کی تاریخ ہے خوشی منائیں، شہادت کی تاریخ ہے ذکر کریں. امام جعفر صادق کا بحیثیت فرقہ جعفریہ اتنا سا تو ہماری گردن پر ہے یا نہیں؟ 2 گھنٹے کی مجلس امام صادق کی کر لیں، دنیا میں جعفری کہلاتے ہیں. دنیا میں جعفری کہلاتے ہیں. پورے سال کے 365 دن میں 2 گھنٹے امام صادق کے نہیں ہیں. تو رہا یہ ہے کہ ہم جعفری ہیں، تو کس جعفر صادق کے ماننے والے ہیں؟ اس امام کی سیرت پتہ، اس کے فضائل مناقب، اس کے زمانے کے حالات کیا تھے، اس امام نے کیسے یہ دین ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچایا جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں. اور جو فرقہ جعفریہ رسول اللہ کی تعلیمات کی قریب قریب اور حقیقی تصویر ہے، اسے فرقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ ان کی مطلب سیکنڈ کاپی ہے، اصل جو ہے وہ فرقہ جعفریہ ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو لازم قرار دیا. تو سرنامہ کلام میں میں نے سورہ مبارکہ زمر کی 2 آیتیں پڑھی. سورہ زمر قرآن کا 45واں سورہ ہے، اور زمر کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ، کوئی بھی جتھا، ٹولہ، جتنے لفظ میں زمر کہتے ہیں گروہ. سورہ زمر کی 2 آیتیں کا نشان 22 اور 23، نہ معاف کریں گے 31 اور 32. ارشاد پروردگار ہونا ہے فمن اظلم ممن علی اللہ کذب. اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. فرمائیے گا. اور چونکہ مجلس صادق امام کی ہے تو پہلے کذب کو پہچان جائے تبھی تو صدق کا مزہ ہے. زمانے سے غلطی ہے، جھوٹوں کو نہیں پہچانا، صادق کا انکار کرنے لگے. جھوٹوں کو پہچان لو، صادق خود بخود مان لیا جائے گا. کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ فرمایا کیا؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اس سے بڑا ظالم، عدلم ظالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے.
مشہور استعمال ہوتی ہے کس طرح حاکم ازلم نے بلایا، تو ازلم کا مطلب بدترین ظالم کے لیے اس سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں. ازلم سپرلیٹو کے لیے ظالم کی، ظالم ظلم کرنے والا، ازلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے، جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا. اللہ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ ہو کبیر نہیں، اللہ ہو اکبر، اللہ از دی گریٹسٹ. اب اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں گنا اس کو. ٹھیک ہے، چنانچہ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. ابھی آگے جا کے تفصیل آئے گی کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کسے کہتے ہیں. پھر فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سچائی کو جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرے جبکہ سچ اس کے سامنے کھل چکا ہو. یاد رکھیے گا، بدترین تعصب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بدترین تعصب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز واضح ہو جائے اسے مانتے ہوئے موت آئے، بخار چڑھے، یہ سب سے بدترین مثال ہوتی ہے اور اسی کو تعصب کہا جاتا ہے. یعنی چیز واضح ہو گئی، نہیں مان رہا، اسے کہا جائے گا ادھرم. اور ادھرمی کی سزا بڑی سخت ہے اللہ کے یہاں. جب تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ جیسے کام چل رہا ہے چلاؤ، لیکن جب سچ پتہ چل گیا تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے وقوف بننے اور بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حق مان لیا، حق کا اقرار کرو. یہ نہیں ہے کہ ٹی وی پہ حق کچھ اور، ممبر پہ حق کچھ اور، پوڈ کاسٹ میں حق کچھ اور، ٹی وی پہ حق کچھ اور. جو حق ہے اسے حق مانو، ایسا ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد فرمایا، اب اگلا جملہ سمجھیں کیسا قرآن کا عجیب جملہ ہے. سورہ زمر 31 کی آیت فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ پوچھ نہیں رہا ہے، جتا کے کہہ رہا ہے. جیسا کہتے ہیں میں تو نہیں کہا اس کا انجام یہی ہوگا، یہ آپ اس سے پوچھ چھوڑ ہی رہے ہیں، اس کو جتا کے کہہ رہے ہیں، اس سے میں نے نہیں کہا تھا اس کا انجام نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں. اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کری. کتنے ہو گئے؟ دو. ایک سچائی کے ساتھ آ رہا ہے، دوسرا اس سچائی کی تصدیق کر رہا ہے. دو ہو گئے، تین نہیں ہے. ایک سچائی آنے والا، دوسرا سچائی کی تصدیق کرنے والا. اولئک هم المتقون، اللہ کہتا ہے یہی تو ہے تقوی والے. صرف پیسے چلا لینا تقوی کا نام نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رہے. جالی کی ٹوپی پہن لینا صرف تقوی کا نام نہیں ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. فرمایا جو سچائی آئے اور جو سچائی کی تصدیق کرے، اولئک هم المتقون، یہی تو ہے جو تقوی والے. اس کا مطلب زمانہ تقوی چاہے جسے کہے، اللہ تقوی تصدیق کرنے کو کہتا ہے، کسی اور چیز کو نہیں کہتا ہے. اللہ ہوگی تمہارے نزدیک تقوی کا معیار کچھ بھی ہوگا تو چاہے بنا دو. اللہ کے نزدیک تقوی کا معیار کیا ہے؟ سچائی کی تصدیق کرنے والا. اب یہاں سے بات آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اب میں بہت قریب ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں، 2-3 وقت سے بات تمام ہوگی. دیکھیے آج جو دنیا کے حالات ہیں، یعنی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں بربریت اور انسانیت کا ایک رنگا نام ہو رہا ہے، انسانیت کی تذلیل کا، وہ سب آپ کو پتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کوئی خود کو کہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہے اور وہ اس کو برا نہ سمجھے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا انسان بھی اس زمین آسمان میں پایا جاتا ہوگا. ہو گئی بات. اتنا بڑا ظلم ہے بربریت، یعنی ظلم برائے ظلم یہ کہ زخمیوں پر زخمی، میتوں پہ میتیں، سب ظلم ہو رہا ہے. اور اب ذرا سمجھیں قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. قرآن کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ جو انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ جو انسانیت کو جنہوں نے آسمان تلے بٹھایا، ہونا تو یہ چاہیے سب سے بڑے ظالم کیا ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اس کا مطلب میں سمجھ کے جملہ کہہ دوں، انسانیت کا خون بہانا چھوٹا ظلم ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا بڑا ظلم ہے. سمجھیے گا اس چیز کو. جھوٹ باندھنا اس سے بڑا ہے کہ تم کسی کا خون بہاؤ. اچھا یہ انسانیت کی تعظیم تمہیں بتائی کس نے؟ اس اللہ نے تو بتائی ہے. تو قرآن میں آیت نہیں ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے. تو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تو کہے گی انسانیت اور کہے گا دین.
اب ذرا آگے بڑھ کر بات سنو. اللہ پر جھوٹ کیا کیا ہو سکتا ہے میں بتا رہا ہوں. اللہ کے 2 بیٹے ہیں. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. پہلا بیٹا عیسیٰ, دوسرا بیٹا حضرت عزیر. عیسائیوں نے کہا یا نہیں کہا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا؟ نصارہ نے کہا نہیں کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ دونوں باتیں جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے نا. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا, تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. عیسائی سب سے بڑا ظالم کیونکہ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. ٹھیک ہے. اصول دین میں مطلب میں یاد کیا تھا آپ نے؟ پہلے توحید, دوسرے عدل. ہمارے سے عدل نہیں آنا چاہیے. ہمارا خاصہ یہی ہے, جو چیز ہمیں پورے ریوڑ سے الگ کرتی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. صرف اللہ اللہ نہیں کرتے ہم لوگ, ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. اب تیزی کے ساتھ سن لیجیے عادل کا معنی کیا ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی اللہ غفور رحیم ہے. میں نے کہا بالکل ہے, آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوگا, وہ تو پہلے سے. کہنے لگے وہ اللہ چاہے تو غریب کو بخش دے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر میرا دھیان ہوتا ہے. اب اگر آپ اس پر منہ بنائیں گے تو مطلب آپ غفور رحیم ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں. غفور رحیم تو ہے, تو جس سے چاہے بخش دے, بات تو درست ہے. میں نے کہا آپ آدھی بات کر رہے ہیں, پوری نہیں کر رہے ہیں. وہ غفور رحیم بھی ہے, عادل بھی ہے. اب سنیں, میں بڑا ٹھوک بجا کر جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بالکل حق ہے. خدا کے پاس طاقت ہے, وہ چاہے تو یزید کو بخش دے, لیکن اس کا عادل ہونا اسے منع کر رہا ہے. خود اس کا عادل ہونا اسے منع کرے گا کہ وہ یزید کو نہ بخشے. ہم نے یہ کب اللہ غفور رحیم دیں گے, لیکن وہ عادل بھی تو ہے. وہ عادل بھی تو ہے. جب وہ عادل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا یزید کے بخشنے کا معاملہ ثواب و عذاب کا نہیں, عادل کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری انسانیت کو بخش دیا, اب ایک یزید پلید کے لیے مغفرت کی بچی اللہ کے پاس, اب اللہ نے کہا مجبوراً تجھے جہنم میں جانا پڑے گا. نہیں, اس کی مغفرت کے خزانے بہت ہیں, لیکن یہ پلید اس کی مغفرت کے خزانے کا حقدار نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے عدل الہی سے ٹکر لی ہے, اور وہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کو جہنم میں جھونک دیا جائے. تو کوئی بات آ جائے یہاں پر, یہ کوئی اتنی بڑی 30 ماہ کھانے کی بات نہیں ہے آپ اس سے پورا پروگرام کریں. تو بھائی بالکل اللہ چاہے تو جس کو طاقت جو چاہے بخش دے, لیکن اس کا عدل تقاضا کر رہا ہے کہ یزید کو نہ بخشے. ٹھیک ہے. اب کائنات میں بڑے لوگوں کو ظلم کرنے والے, اور مثال دے کے آسان کر دوں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نبیوں کو معصوم بناتا ہے. معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہدایت میں کوئی خلل واقع نہ ہو. اب جیسے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, تو جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں, اور جیسے آپ جب نبی کا جانشین کہہ رہے ہیں, نبی کے تو معصوم ہونا ضروری تھا. اس کا جانشین جب ایسے بن جائے گا, نہیں, جیسے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری, ویسے جانشین کے لیے معصوم ہونا ضروری. اب اگر کوئی اٹھے اور کہیں سے اٹھ کر گیا علی معصوم نہیں ہے, تو علی کا کچھ نہیں جا رہا, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اس وقت کا انکار کرنے والا. تو آیت کیا کہے گی؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور مثالیں سن کے تیزی کے ساتھ, اللہ نے پہلا انسان کائنات میں کون بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے آدم کو پہلا انسان بھی بنایا اور پہلا نبی بھی بنایا. پہلا نبی, پہلا انسان, پہلا ہادی, پہلا بشر. تھوڑا روک لیتا نبوت کا سلسلہ, 200-400 آدمی بھیج دیتا, اس کے بعد ایک نبی بھیج دیتا. اللہ نے کہا ہوں تو یہ بھی سکتا تھا, ہم ایسا بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ باقی 200-400 ہادی کے بغیر رہ جاتے, اور وہ 200-400 قیامت میں مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ تم نے تو کوئی ہادی بھیجا نہیں تھا. تو میرا قاعدہ 200-400 میں جا کے ٹوٹ جاتا. میرا قاعدہ کسی 2 آدمیوں پہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے. اسی لیے میں نے پہلے آدمی کو ہاتھی بنا دیا, تاکہ پہلا انسان میری کوئی بات میں میری جو ہے اعتراض نہ کر سکے کہ تم نے ہمیں ہدایت دینے والا نہیں بھیجا. تو جو اللہ انسانیت کے ابتدا میں ہادی کے بغیر لوگوں کو نہیں بھیج رہا, تو اب انسانیت کے آخری آدمی تک بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور ایسا کہنے والا ظالم ہے. اور اللہ کہے گا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب بتائیے, زندہ ہادی کا عقیدہ آپ کا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ آپ ہی کہتے ہیں امام زندہ ہے, باقی تو کہہ رہے آئیں گے, تو اس کا مطلب وہ ابھی جینا ہے بغیر ہادی کے. بس سڑک پار کرنے والی 40 بکریاں تو بغیر چرواہے کے چلے نہیں. اتنی بڑی امت کا لیبر اللہ نے بغیر ہادی کے چھوڑ دیا, ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. اس سلوات پڑھتے جا دیکھیے سورہ زمر کی یہ ابتدائی آیت
تیسری آیت فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اللہ پہ جھوٹ ماننا یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، آپ یہ کہیں امام معصوم نہیں ہے، آپ کہیں کہ کوئی ہادی نہیں ہے آئے گا جب حالات خراب ہوگے تب آئے گا، آپ یہ کہیں کہ امام معصوم نہیں ہوتا، آپ یہ کہیں کہ جتنے قسم کے آپ عقائد پہ جھوٹ باندھیں گے وہ سب اللہ کا جھوٹ ہے، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے کا الزام بہت برا. چنانچہ یہ والی بات کے واضح. اب اس کے بعد کیا ہے جہاں سے بات آگے بڑھو، فرمایا ایسے بھی جہنم و مسلم للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں. اب اگلی آیت جو میرا موضوع ہے، جو صدق اور صدقہ کے الفاظ میں نے رکھے، یاد رکھیے صدق، صدقہ، تصدیق، مصدقہ، صادق، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب کا روٹ پر ایک ہے، سب کا اوریجن ایک ہے، جیسے مصدر کہا جاتا ہے. سب کے الفاظ اصلی وہی ہیں، سواد، دال، آف، ان سے ہی بنا ہے. صادق، صدیق، مصدقہ، جہاں کہتے ہیں مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں. مصدقہ کا مطلب یعنی کنفرم نیوز، تو مصدقہ اسی کو کہتے ہیں کنفرم چیز کو. اب قرآن نے فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آیا. دیکھیں نام نہیں ہے، نام لے لیتا پر مطلب کس کو کہہ رہا ہے، بہت آسان تھا نام لے لیتا. قرآن نام نہیں اس نے کئی جگہوں پر، یہاں کا اور وہ جو سچائی کے ساتھ آیا ہے، نام نہیں ہے. اچھا جہاں نام کسی چیز کا قرآن نہ رکھے نا تو اس کی نشانی رکھ دیتا ہے، آگے پہچان ہو جائے. جب کوئی اور سچا ہوگا ہی نہیں تو پہچان ہو جائے گی اسی کی بات ہو گئی. مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، رسول پہ کوئی من بھی نہیں جھگڑ رہا. جھگڑا کس پر ہے؟ تیسرے پر. تو فرمایا کہ نہیں ہم نام نہیں لیں گے. فرمایا اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے نماز قائم کرتے ہیں، اب نہ قیامت تک کسی کو رکوع میں انگوٹھی دینا نصیب ہوگی، نہ کسی کی جائے بجائے میں کرے گی، نہ کسی کا جھگڑا ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. بہت ساری مثالیں ہیں. کوئی تعلق نہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. نام لے لینا تو نام لے کے نہیں کہہ دیتا فاطمہ کو لے جاؤ، حسن کو لے جاؤ، حسین کو لے جاؤ. نہیں، نام لے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. نشانہ کہہ کے بتا دیا کہ کوئی عورت اگر پیغمبر کے ساتھ جانے کے لائق ہے تو صرف فاطمہ ہے. اس سے کوئی چلی جائے تو اور بات ہے، جسے مصطفیٰ لے کے نکلیں گے وہ صرف فاطمہ ہے. اب بیٹا تو کوئی کہہ نہیں سکتا اپنے آپ کو امت میں، سب یا رسول اللہ ہی کہیں گے. عمر کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں. کوئی ملے گا آپ کو گلی میں کہنے والا میں رسول کا بیٹا ہوں؟ سب کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا. اللہ نے منع کیا قرآن میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، اگر باپ ہے تو صرف حسن و حسین کا. ساری امت یا رسول اللہ کا ہے بس. وہ بھی اگر اس کے عقیدے میں یا رسول اللہ ہو، ورنہ تو پھر ایک سلوات پڑھتے رہو. اب دیکھیے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں یہ والی کہ جہاں نام نہیں ہے نشانی ہے. تو کیا کہا اس آیت میں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آیا. اب آیت میں نام نہیں ہے کون آیا. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آیت کے بعد کہاں جانا پڑے گا؟ تفسیر کی کتابوں. اب ہم دیکھیں گے تفسیر میں کس کو کہا گیا ہے جو سچائی کے ساتھ آیا. ہماری ساری شیعہ تفسیر، آپ کے گھر میں جو شیعہ ترجمہ پڑھاؤ، میں شیعہ ترجمے کی کہہ اس لیے لگا لوں کیونکہ وہاں دوسروں نے کچھ اور لکھا ہے، تو آپ سن کر یہ نہ کہیں مولانا جھوٹ بول لیتے مجلس میں تو کچھ اور کا نام لکھا ہے. تو شیعہ ترجمہ پڑھے جا کر وہاں لکھا ہے والذی جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر آیا. اس سے مراد کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر سے بڑا سچا کوئی کائنات میں ہے بھائی، جس نے نہ نظر آنے والے اللہ کو منوا دیا، جس نے نہ نظر آنے والی جنت کو منوا لیا، اس سے بڑا بھی سچا ہو سکتا ہے. جس کی صداقت پر عرب کے بدو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے جو قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ نہ نظر آئے تو ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بول رہا ہے. یا نہیں یہ واقعات اردو کی کتابوں میں تب تو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ بدلتی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کتابوں میں، اب اردو کے سبقوں میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ پہلے تو ہم نے پڑھا ہے اور روایتوں میں بھی موجود ہے. واقعہ اتنا یقین تھا. اچھا معلوم ہے صداقت کی جو ہوتی ہے نا، زبان کی سچائی، یہ گلی کے کونے پہ ٹھیلا لگایا ہوا شخص اور وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو بنائے بیٹھا ہے،
जितना सच इस ठेले वाले के लिए जरूरी है उतना ही सच उसके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल बेशक। इस ठेले वाले का भी धंधा सही नहीं चलेगा करके अपने सौदे में झूठ बोले। सच्चाई इस चीज का नाम है कि अगर सच्चा आदमी हो ना उसका एक नाम बाजार में रहता है कि नहीं जुबान का सच्चा है, जुबान का पक्का है। तो सदाकत इतनी अहम चीज है कि अगर जुबान में हो तो फिर सारे मामला। इसीलिए जरूरी था कि पैगंबर 40 बरस खामोश रहकर पहले सच्चाई मनवाए। ऐसा नहीं था कि वो 40 बरस में इंतजार कर रहे थे नबी कब बनूंगा कब बनूंगा कब बनूंगा। तो पैदाइशी नबी थे भाई, तो पैदाइशी नबी होता है। इमाम पैदाइशी इमाम होता है, याद रखिएगा। गलतफहमी ज़हन में कभी न लाइएगा कि नबी को बाद में अचानक पता लगा अच्छा मैं नबी भी हूँ, इमाम को अचानक पता लगा अच्छा मैं इमाम भी बनूंगा। इमाम पैदाइश के वक्त जानता है मैं इमाम हूँ, उसे बता दिया जाता है अल्लाह की तरफ से कि तू हादी होगा। अलबत्ता जब पिछला इमाम जानता है तब वो इमाम बनता है। ये ज़हन में रहे। तो पैगंबर अकरम 40 साल चुप रहे सिर्फ इसलिए ताकि अपनी सदाकत को मनवाए। जब इतनी ज्यादा सदाकत मनवा ली अब हुक्म हुआ कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सूरह शुअरा। अभी अपने करीब रिश्तेदारों को बुलाओ और उनको डराने शुरू करो। उनको कहो कि अल्लाह की दीन को माने, उस अल्लाह को भेजो इंसान में फर्क नहीं करता और जो अपने गरीब को बराबर समझता है और जिसने जो है वो किसी किस्म का कोई फर्क दीन में नहीं रखा है। अब वो फिर आपको पता है कि इस्लाम की दावत पैगंबर अकरम ने कैसे फैलाई। तो ये वाला टुकड़ा अच्छा देखें, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ को बहुत कुछ आ जाएगा। तौहीद अल्लाह के रसूल ने बताई, मुझे ख्वाब में तो नहीं आया था ना अल्लाह ये थे, हम सबको अल्लाह ने बताया, रसूल अल्लाह ने बताया। जन्नत दोज़ख हमें ख्वाब में आई थी कि जन्नत दोज़ख है, किसने बताई? रसूल अल्लाह ने। हमें ख्वाब में पता लगा था सवालात नबी, रसूल अल्लाह ने बताया। हमें ख्वाब में पता चला कि बरज़ख ये मरने के बाद पूरे सिरात भी, सब किसने बताया? रसूल अल्लाह ने। तो ये सारी चीजें हैं सच और इसके लाने वाले हैं मेरे रसूल। क्या कहा कुरान ने? जरा तवज्जो कीजिएगा। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, और वो जो सच्चाई के साथ आया। अब अगला जुमला सुन के ये जुमले से मैं अपने मौजू पर जाऊंगा जो जिस इमाम का तस्करा सुनने आए। फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, और वो जो सच्चाई की तस्दीक करता है यही मुत्तकी है। अब सारी तफसीलों में जाकर पढ़े, शिया का तफसीलों में फिर कह रहा हूँ दूसरी बार। सद्दक़ बिही से मुराद मालूम क्या है? कहने की जरूरत नहीं है। जब जाअ बिस्सिद्क़ मुस्तफा है तो सद्दक़ बिही मुर्तज़ा होने की जरूरत नहीं। हमारी सारी तफसीरों में लिखा है। अच्छा सद्दक़ा से ही पता है क्या बना है? सिद्दीक। सिद्दीक कहते हैं तस्दीक करने वाला। पैगंबर है सच्चाई लाने वाले, अली है उस सच्चाई की तस्दीक करने वाले। पैगंबर कहेंगे अल्लाह एक है, अली तस्दीक करेंगे हाँ मोहम्मद सच कह रहा है। पैगंबर कहेंगे जन्नत दोज़ख हक है सच है, अली कहेंगे मोहम्मद सच कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी के बाद जो मनसब, अब इसको समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और नबूवत से इमामत एक जुमले से डाइवर्ट होऊंगा मैं। नबूवत के बाद नबी की तस्दीक करना, याद रखें, हर चलते फिरते का काम नहीं है। नबी की तस्दीक करने के लिए इमाम होना जरूरी है। वो तस्दीक करेगा कि ये सच्चा है। और अब मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, चूंकि नबी की तस्दीक जरूरी थी इसीलिए खाना काबा से लेने के लिए खुद रसूल गए, खुद गए, गोद में लिया। बच्ची ला सकती थी घर में, थोड़ी देर सबर हो सकता था, लेकिन नहीं, तस्दीक होनी थी। खुद गए, हाथों को फैलाया, जैसे गोद में आए तो रसूल अल्लाह की चेहरे को से आए ताकि इमामत की पूरी तस्दीक होती चली जाए। फरमाया नहीं फरमाया? आखिरी इमाम कहाँ से आएंगे? खाने काबा में रुकन यमानी और हजरत असद के दरमियान की दीवार से जाहिर हो जाएंगे। वही उसी जगह पे इमाम जाहिर हो जाएंगे। तो पहला भी वही आया ताकि तस्दीक हो, आखिर वही आया ताकि तस्दीक हो। चुनाचे ये बात ज़हन में रहे कि इमाम तस्दीक करने वाले को कहते हैं और तस्दीक से ही बनता है सिद्दीक। तो अली पैगंबर के सिद्दीक अव्वल भी हैं, सिद्दीक अकबर भी हैं। अली पैगंबर के सबसे पहले तस्दीक करने वाले। आप पूछेंगे दूसरा कौन है? इमाम हसन। तीसरा कौन है? इमाम हुसैन। कहीं और नहीं जा रहा मैं। ये सारे सिद्दीक हैं, इन्होंने तस्दीक करी है रसूल अल्लाह की। और ये अव्वल भी है, अकबर भी है। अली से बड़ा कोई तस्दीक करने वाला नहीं है। अगर अली से बड़ा कोई तस्दीक करने वाला होता तो जब हुदैबिया में पैगंबर कह रहे थे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिटा दो, अली ने कहा मैं नहीं मिटाऊंगा, इसलिए कि मैंने तो आपकी तस्दीक करी है। अगर मैंने मिटा दिया तो रिसालत की एतबार क्या बाकी रह जाएगा। चुनांचे आप ये ज़हन में रखिए कि इमाम का जो दर्जा हमारे यहाँ होता है वो तस्दीक करने वाला होता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये 12 इमाम जरूरी क्यों है? इसका जवाब ये है कि चूंकि इमाम नबी की तस्दीक करता है इसलिए हम पर इमाम की तस्दीक करना वाजिब है।
اب ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کی تصدیق کریں، امام کو امام مانے، ہادی مانے، معصوم جانے. یہ جو زیارت میں لفظ آتے ہیں باقاعدہ اشہدو اشہدو کے لفظ آتے ہیں. اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. بھائی اشہدو ان لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ ٹھیک ہے، کہ اشہدو ان علی اللہ کیا چیز ہے؟ خاموش ہوگا بھائی، کلمہ ہی ہمارا. بہت سے لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے اشہدو ان اللہ کیا چیز ہے. بھائی یہ ضروری ہے، یہ علی کی ضرورت نہیں ہے. علی کوئی محتاج ہے کہ ہم کہیں ہم گواہی دیتے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں اشہدو ان علی ولی اللہ. یہ ہماری اپنی تصدیق ہے کہ ہم اپنا ایمان پورا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، اور اس امام کو بھی مان رہے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کی تصدیق کری ہے. تو امام ہر زمانے میں کون ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا. بات آ گئی اس امام تک جہاں تک ذکر بلا. دیکھیے آپ کے پہلے امام کا نعرہ ہے سلونی سلونی، اور یہ نعرہ مولا علی نے رسول اللہ کی زندگی میں نہیں لگایا. کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ کی زندگی میں مولا علی نے کہیں کہا ہو مجھ سے پوچھو. کیوں؟ یہ خلاف منصب، خلاف ادب ہے. اس لیے کہ جب اس سے بڑا موجود ہو تو چھوٹا نہیں کہتا مجھ سے پوچھو. ابھی منصب میں رسول بڑے، علی کے بھی مولا ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں. تو جب تک پیغمبر موجود تھے علی نے کبھی نہیں کہا مجھ سے پوچھو. لیکن جیسے ہی پیغمبر دنیا میں رخصت ہوئے، اب ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے، علی نے فرمایا سلونی سلونی قبل کر دو. اسے کہتے ہیں امام جو سوالوں سے بچتا بچتا پھر اسے امام نہیں کہا جاتا ہے. جو دعویٰ کر کے کہیں پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، اسے امام کہا جاتا ہے. لیکن آپ بدقسمتی سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پہلے امام کی پوری زندگی اگر آپ کے سامنے رکھیں، پیغمبر کے دور میں علی کی پوری زندگی کس میں رہی؟ اسلام کے دفاع میں. اسلام کی جنگ علی لڑی نہیں لڑی، صرف ایک جنگ تھی جس میں علی نہیں گئے تھے، اس میں بھی علی کو فضیلت مل گئی. یعنی لوگوں کو میدان میں جا کر بھی نہیں مل پائی، علی کو گھر میں بیٹھ کے مل گئی. وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ تبوک، جس میں علی کو لے کے نہیں گئے. اور جب علی رونے لگے، پہلا دیکھا ہے کہ جو جنگ میں نہ جانے پر رو رہا ہے. اللہ خوش ہو یار، اچھا میں اس دفعہ گھر پہ رہوں گا، تلوار اور نیزے نہیں ملیں گے. علی رو رہے ہیں، رسول اللہ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں مدینے میں، مجھے لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا فرمایا؟ علی تمہیں مجھ سے وہ منزلت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. علی کو اس جنگ میں بھی اتنی بڑی منزلت مل گئی. چنانچہ ہر جنگ میں پیغمبر کے ساتھ علی رہے. جب پیغمبر کی آخری زندگی غدیر خون سے واپسی کا واقعہ، پھر پیغمبر کچھ عرصہ بیمار رہے، اور بیماری کے عالم میں ہمارے زہر کی روایت ہے، تب تو وہی مانتے ہیں کہ آخر میں زہر دیا گیا پیغمبر کو بہت قریبی لوگوں کی طرف سے. تو پھر کیا ہوا کہ اس سے پیغمبر کی شہادت ہوئی. جیسی پیغمبر کی شہادت ہوئی 25 سال آپ سب سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، 25 سال گوشہ نشینی. گوشہ نشینی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کسی امور میں بول نہیں رہے. ہاں کوئی پوچھنے آ رہا ہے تو ابھی بتا ضرور رہے، یہ نہیں کہ جاؤ بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو. علی نے بتایا، اس لیے کہ دین کا کام علی نے کام بتائی ہے. ٹھیک ہے، 25 سال مولا کی یہ نکالے. آخری کے 4 سال علی علیہ السلام کو ملے، اس میں مولا کی خلافت رہی. اس میں بھی 4 سال میں 3 بڑی جنگیں نکالتے ہیں آپ، صفین، نہروان، جمل. یہ 3 آپ جنگیں نکالتے ہیں. 1 سال پورا منافقت کا جمع کر لیا، پورا منافقت علی کے ساتھ ہوتی رہی، جو لوگ جھوک اور علی کو ستانا، یہ سب 4 سال یہ لگا دیا. ٹھیک ہے، پھر 10 سال لگانے کوفے کے. جب تیسرے خلیفہ کی شہادت ہوئی تو علی نے کہا ہم کوف مدینے میں رہیں گے. علی نے مدینے کو چھوڑا، علی نے کوفے کو عزت دیا. علی نے کوفے کو عزت دیا. یہاں جملہ سن لیجیے آپ. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ کوفے کو بطور گالی استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت سے ناواقف لوگ. ہماری روایات میں جتنی زیادہ قداست اور تقدس کوفے کا بیان کیا گیا ہے، اتنا کسی شہر کا بیان نہیں کیا گیا ہے. آپ کو دعا دے رہا ہوں خدا آپ کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. کوفے سے پیسے میں تمام کے روزے میں جاتے ہوئے درمیان میں جو اشارہ بنی ہے اس پہ دیکھیے گا 2 طرف حدیث لکھی ہے. ان الکوفۃ قوۃ الایمان، امام کے حدیث ہے کوفہ ایمان کا گنبد ہے. ایک روایت میں ان الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. اور ایک روایت میں جب امام زمان تشریف فرمائیں گے تو آپ مکے مدینے کو کیپٹل نہیں بنائیں گے، آپ کوفے کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. تو یاد رکھیں جملہ یہ جو جملہ بعض لوگوں میں مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، یہ جملہ سیاسی جملہ ہے اور یہ ملاؤں کا جملہ، ہمارے یہاں جملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں قطعاً کوفے کے لیے کوئی منفی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے نوست آ گئی، فلاں علاقہ کوفہ، فلاں علاقہ کوفہ. زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ورنہ کوفے کی مولا کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی قیامت میں. یہ بدکار لوگوں کا جملہ ہے جنہوں نے بدنام کرنے کے لیے اڑا دیا. کسی بھی شہر کے لوگ اچھے برے ہو سکتے ہیں، جگہ کو طنز دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور کریں اس کو اس بات
یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری کتابوں میں کوفے کی فضیلت ہے, یا تو ہم انکار کریں یہ کتابیں اور روایتیں غلط ہیں اور شیعت سے باہر نکل جائے گا. تو ہم, اور یاد رکھیں آپ, 4 مسجدیں ہیں جن میں پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے, ان میں سے ایک مسجد کوفہ بھی ہے. تو اگر اتنا ہی برا تھا کوفہ, تو مسجد کوفہ میں یہ اہمیت کیوں ہے؟ مسجد کوفہ ہی میں نیچے وہ جگہ ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رکی ہے. مسجد کوفہ کے صحن کے بارے میں روایت ہے کہ میدان میشر جو لگے گا وہ کوئی کنکری گراؤنڈ یا نشتر پارک نہیں لگے گا آپ کے. مسجد کوفہ کا صحن ہوگا جس اللہ میدان میشر بنا دے گا اور وہاں محمد کا حکم چل رہا ہوگا. اتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت کر دی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات محفوظ رہے. آپ کو کسی کو گالی دینی ہے کوئی اور لفظ کہنا, کوفہ نہ کہیں. کوفہ ہمارے لیے جینے مرنے کا مقام ہے. چنانچہ یہاں تک کی بات واضح ہو گئی. پروردگار عالم نے بڑا مقام ہر امام کی زندگی رہی. آپ کے 10ویں امام کے, پہلے امام کی زندگی کے 10 سال کوفے میں گزرتے رہے. 10 سال کے بعد 40 ہجری آیا. 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت. کسی سے قرب نہیں کہ مدینے کے لوگ سارے وہاں کٹ گئے. کوفے کے چند ایک لوگ خاص رہ گئے, میسا بن عمار, کمیل بن زیاد, نقی اور مالک اشتر وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ. 10 سال مولا نے کوفے میں گزارے, شہادت ہو گئی. کسی نے سوال ہی نہیں کیا. بیٹوں کے سوال, میرے سر میں بال کتنے, میرے مٹھی میں گیہوں کے دانے کتنے, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, یہ والے سوال. ٹھیک ہے, یہ سوال. امام علی دنیا سے گئے آپ کے دوسرا. میں تیسری کے ساتھ آپ کو فقہ جعفریہ کا سفر کراؤں. فقہ جعفریہ کہتے کسے؟ دوسرے امام امام حسن مشتبہ. 7 مرتبہ امام حسن پہ قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی. 7 مرتبہ امام حسن بچ گئے. امام حسن نے بولا اب ہم کوفے میں نہیں رہیں گے, مدینے جا رہے ہیں. اس نے بھی حکمت تھی. ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ باپ تو کوفے آ گیا تھا, بیٹا کیوں چلا گیا. تو پہلی بات کہ اعتراض کرنے نہیں بنتا, کیونکہ ہمارے نزدیک امام پر اعتراض کرنا شیعت سے خروج ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کہنے والے باپ آ گیا تھا, بیٹا کیوں چلا گیا. امام ہے وہ, ان کی مرضی وہ آئے, ان کی مرضی وہ گئے. جہاں امام جائے گا پیچھے پیچھے. اس کے بعد امام حسن واپس مدینے آ گئے. آخرکار آپ دیکھیں مدینے میں جب آئے تو وہ بھی سارا معاملہ حاکم شام کے ساتھ صلح اور یہ سارے معاملات ہوئے. پھر آپ کو گھر میں بٹھا دیا گیا. جب تختی نہیں آپ کے پاس تو لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں گے. پھر امام کا صرف دسترخوان حسن کا تعلق رہ گیا. دسترخوان کھلا تھا, لوگ آتے تھے, پھر پوچھتا تھا, بتاتے تھے. 50 ہجری میں آپ کے دوسرے امام کی شہادت ہوئی. موقع ہی نہیں ملا آپ کے دوسرے امام کو کچھ بیان کرنے کا, لوگ ہی نہیں ہے کریں. دوسرے امام آپ کے شہید ہو گئے. تیسرے امام کو فوراً دوسرے کی شہادت کے بعد بلا لیا گیا گورنر ہاؤس میں مدینے میں, کہ بیعت کرو ورنہ قتل کر دیں گے. امام حسین نے کیا کہا, ہم شہر کو چھوڑ سکتے ہیں, اس جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. تیسرا امام آپ کا 28 رجب کو نکلتا ہے. رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذیلحج پہنچتے میں مکے پہنچے. قتل کا ارادہ ہوا, حج کا عمرہ بدلا, احرام عمرے سے. 10 محرم کربلا پہنچے, پہلی محرم. 9 دن وہاں رہے. کوئی رستے میں خطوط, ملاقاتیں, وہ والی چیزیں ڈاکومنٹ میں آ گئی, وہ آ گئی. 10 محرم امام حسین شہید, تیسرے امام کی شہادت ہو. اور موقع نہیں ملا کسی امام کو کچھ بیان کرے. چوتھے امام مدینے سے آئے. لوگ سمجھتے شاید حالات ٹھیک ہو گئے اور سنگین ہو گئے. سول کپڑوں میں گھوم رہے ہیں, آس پاس گھوم رہے ہیں, دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں, دیکھو یہ کون بیٹھا ہوا ہے, دیکھو یہ کیا پوچھ رہا ہے. سختی ہو گئی, بات ہی نہیں کر سکتے, کربلا کا تو نام نہیں لے سکتے. چوتھے امام نے کہا ٹھیک ہے, امامت تو ہم نے نبھانی ہے. چوتھے امام نے کیا طریقہ اپنایا, صحیح میں سمجھا دیا. اب دعائیں بتائیں گے, دعاؤں میں ہی ساری چیزیں پہنچا دیں گے. دعاؤں میں کربلا کا ظلم, دعاؤں میں عقیدہ, دعاؤں میں معرفت, دعاؤں میں توحید ہو گیا. چوتھے امام کو وقت نہیں ملا. آپ کے 5ویں امام کچھ حالات بہتری کی طرف جانے لگے شیعوں کے لیے. کیسے؟ بنی امیہ کا زوال, بنی عباس رولنگ پارٹی آنے لگی. انہوں نے بولا بھائی ہم آئیں گے اب. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جملہ یہاں پہ روک کر کہہ رہا ہوں آپ سے, بات ختم ہو گئی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی منحوس 2-3 حکومتیں لڑ رہی ہوں تو شیعوں کو بھرپور تیاری کا موقع مل جانا چاہیے. یہ آپ کے 5ویں 6ویں امام کی سیرت ہے. جو اشارہ کرے تو تہس نہس ہو جائے, ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. شیعوں کو سمجھانا تھا کہ جب بھی کبھی حکومتیں لگی ہوں آپس میں, تم اپنا کام کرتے رہو, اپنے کو مضبوط کرو. تعلیم, قومی یگانگت, قومی یکجہتی, قومی اتحاد مضبوط ہونا چاہیے. بنی امیہ نے دم توڑا, آخرکار اس منحوس حکومت کا خاتمہ ہوا. اس سے بڑی منحوس حکومت آ گئی. ہم ایک منحوس ذاتی سمجھتے ہیں دوسرا بہت اچھا ہے, وہ اس سے بڑا منحوس آ جاتا ہے بازوں کا. تو بنی امیہ اگر بنی عباس اس سے زیادہ منحوس تھے یا نہیں تھے؟ تاریخ میں لکھا اتنے منحوس کہ سادات کے خون کا گارا بنا بنا کے ممبر بنا ہے. پانی نہیں, خون سے گارا بنوایا ہے. تو کتنے منحوس ہوں گے. اور تھے کون؟ رسول اللہ کے چچا کا خاندان. رسول اللہ کے چچا کے خاندان نے بیٹی کا خاندان کاٹا ہے. یہ ملیں گی مثالیں نہیں آپ کو. یہ تاریخ اسلام کی, جسے کہتے ہیں پڑھنا نہیں چاہیے, اس کا مطلب ایسی ہے نا کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اچھی ہوتی تو تم پڑھنے سے منع کیوں کرتے. چنانچہ 5ویں امام کو دور گزرا. کچھ حالات بہتر تھے. 5ویں امام نے پہلی روئے زمین پر پہلا مدرسہ
کہ خالی پلاٹوں پہ مدرسے بنانے والے ہو رہے ہیں، مسجد نبوی کو مدرسہ بنانے والے امام محمد باقر ہیں. خالی پلاٹ پہ مدرسے بنانے نہ چندے لے کر، یہ تو پرانی مہارت ہے آپ کی، اس میں ماہر ہیں آپ. مسجد نبوی کو مدرسہ کس نے بنایا پہلا؟ ہمارے امام. تمہیں تو 15ویں تک مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا مدرسہ امام باقر نے بنایا. اور صرف ایک سبجیکٹ کا نہیں، حفظ قرآن، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، عالم ایک سبجیکٹ نہیں، ایک وقت میں ہزاروں سبجیکٹ. اور کوئی 200-400 استاد نہیں، ایک ہی استاد، نام محمد باقر. یہ آپ کے امام نے کیا کارنامہ. ایک امام. یہ تو بڑی بڑی کالج آپ کے یونیورسٹیز بنی ہیں، ان میں بھی شعبے ہیں، ٹیکنیکل کا الگ، مکینیکل کا الگ، اسلامک الگ، بایولوجی کا الگ. ایک یونیورسٹی میں انسان کو نہیں پڑھا سکتا، پاگل ہو جائے گا. ایک یونیورسٹی میں ایک پڑھانے والا استاد اور 4000 شاگرد بیٹھے ہوئے. ادھر سے کوئی اٹھ کر سوال کر رہا ہے علم کیمیا، کیمسٹری کا، ادھر سے اٹھ کے کوئی سوال کر رہا ہے فزکس کا، ادھر سے کوئی اٹھ کے میتھ کا پوچھ رہا ہے، وہ اٹھ کر جو ہے وہ میڈیکل کا پوچھ رہا ہے، وہ آسمان کا پوچھ رہا ہے، وہ دواؤں کا پوچھ رہا ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے. جو سوال کیا جا رہا ہے ایک جواب دینے والا ہے، اس کا نام محمد باقر ہے. آپ کو میرا امام جواب دے رہا ہے. 5ویں امام نے کچھ بنیادیں ڈالی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ لمبی تاریخ آپ کو کل کو کوئی آپ سے پوچھے فقہ جعفریہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کا جواب ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر مذہب ہے تمہارا، ایسی تم نے فقہ جعفریہ کیا کیا بنا دیا، تمہارا تعلق نہ رسول سے نہ علی سے. ہم انہیں بتا رہے ہیں ہمارا تعلق جتنا ہے اتنا کسی کا ہے بھی نہیں. چونکہ پہلے دوسرے تیسرے امام کو آپ کے بڑوں نے موقع ہی نہیں دیا. اگر موقع ملتا تو فقہ نہیں بن چکی ہوتی. چونکہ ہمارے 5ویں 6ٹھے امام کو وقت زیادہ ملا اور 6ٹھے امام کا کام زیادہ ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ. ورنہ یہ حقیقت میں فقہ علوی بھی ہے، یہ فقہ فاطمی بھی ہے، یہ فقہ حسنی، حسینی اور سجادی اور باقری بھی ہے، سب ہے یہ. لیکن چونکہ 6ٹھے امام کا کام زیادہ ہے، ان کی حدیث سے زیادہ ہے، ہر جگہ ملتا ہی نہیں ملتا. امام صادق نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا. آپ کبھی سوچتے نہیں سوچتے باقی امام کہاں گئے ہمارے 11؟ ان کو موقع نہیں ملا روایتوں کا. 5ویں امام نے بنیاد ڈالی، 6ٹھے امام نے بنیاد ڈالی. 6ٹھے امام نے بنیادوں کو مضبوط کیا. ان کے شاگرد نکل کے ہندوستان تک آ گئے، عراق تک آ گئے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی پھیل گئے نہیں پھیل گئے؟ یہ سب کہاں سے آئے؟ ہمارے 6ٹھے امام سے. آپ کے 7ویں امام 14 سال قید، 14 سال وہ نکال دیں مدینے میں نظر بندی. کہاں سے موقع ملے گا روایتیں بیان کرنے کا؟ 7ویں امام کی شہادت کے بعد آپ کے 8ویں امام کو مدینے سے بلا لیا گیا. توس نظر بندی بادشاہ نے قریب بلا لیا، سرکاری داماد بنایا، ادھر آؤ، قریب رکھا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کون مل رہا ہے. آخرکار 8ویں امام شہید. 9ویں امام کو واپس بغداد بلایا آپ کے، انہیں شہید کیا. 10ویں امام اور 11ویں امام سامرا میں جو گھر ہے وہیں نظر بند ہے یا نہیں تاریخ آپ کے سامنے. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی بیوقوف پوچھے آپ کی باقی اماموں کی روایتیں کہاں ہیں تو اس سے خدا ہی پوچھے گا تم نے کس قدر آل محمد پر زندگی تنگ کی. یہ تو ان کا پروردگار کا وعدہ تھا کہ اس کے باوجود ان کا دین پھیلا ہوا ہے. یہی تو پریشانی ہے، اتنا دبانے کے باوجود اتنا کیسے پھیل گیا. اگر دبایا نہ ہوتا تو آج ہر جگہ رونا پہ رونا ہوتی. چنانچہ بات ختم ہو گئی اس مقام پر. ہمارے 6ٹھے امام کی جو تعلیمات ہیں، یاد رکھیں جب بھی آپ کہتے ہیں نا قال الصادق علیہ السلام، جب بھی آپ کہتے ہیں نا امام صادق نے فرمایا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے فرمایا. جب آپ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا، اس کا مطلب ہے امیر المومنین نے فرمایا. جب آپ کہتے ہیں امام صادق نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا. بالکل 110%. کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی کہاں امام صادق، کہاں رسول اللہ، یہ کیا کہنا ہے؟ اس کی دلیل خود امام صادق کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے پاس سے کچھ بیان کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں. ہم جو بیان کرتے ہیں اپنے نانا کی بتائی ہوئی حدیث سے بیان کرتے ہیں. فقہ جعفریہ یہ کوئی خواب نہیں ہمارے علماء کو آیا صبح اٹھ کے انہوں نے فقہ جعفریہ بنا دی. یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کو دین پیغمبر کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ کے امام نے بڑی خدمت دین کی. جہاں میرے 6ٹھے امام درس دیا کرتے تھے تو آپ نے اپنے اوپر دیوار کی طرف ایک شعر کندہ کیا تھا. مولا علی کا شعر تھا. وہ شعر کیا لکھا تھا مولا امام صادق نے کہ لیس الیتیم من مات والدہ. ہم یوں ہی فرمایا کرتے تھے یتیم وہ نہیں صرف جس کا باپ مر جائے. انما الیتیم یتیم العلم والادب. امام امیر المومنین فرماتے تھے یتیم تو وہ ہے جس کا علم اور ادب سے کوئی تعلق نہ ہو. اب فخر کیجئے کہ آپ خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہے، خدا ان کی درجات بلند فرمائے. آپ یقین رکھیں
کہ آپ ابھی بھی ایک باپ کے سائے میں ہیں جسے امام وقت کہا جاتا ہے. امام وقت باپ کی مانند ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام رضا کی روایت ہے احتجاج تبریزی کے اندر، الامام کل اخ شفیق، کل اخ شفیق اور ولد شفیق. امام رضا نے فرمایا امام سگے بھائی کی طرح ہوتا ہے. البتہ ہم کہیں گے نہیں امام رضا کو مثلا کہ آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ امام ہی رہیں گے ہمارے، وہ ہم سے رشتہ رکھ سکتے ہیں یہ والا، وہ امام ہے نا، وہ ہم سے ایسے پیش آئیں گے جیسے سگا بھائی سگے بھائی کے لیے ہوتا ہے. سگا بھائی سگے بھائی کو مشورہ دے گا غلط؟ امام رضا کبھی غلط کہیں گے ہمیں کوئی بات نوز باللہ نہیں. ہمارا کوئی امام ہمارے خلاف چاہے گا نہیں. یہ میرا قرآن مثال دینے کی. الامام الابو الشفیق، امام رحم دل باپ ہوتا ہے. آپ کا باپ کبھی آپ کے خلاف کرے گا کوئی کام؟ امام آپ کا باپ کی طرح ہوتا ہے. امام جو کہے گا وہ حق کہے گا. چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مشکلات کا دور گزارنا پڑا، بہت مشکلات. منصور دوانقی خدا اس ملعون کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے مزید، یہ دشمن امام عباسی خلیفہ، آخری خلیفہ عباسی، ان کے بعد خلیفہ عباسی آ گئے. پھر وہ دیکھنے ساتھ امام کو مامون اور پھر ہارون یہ سارا خاندان. امام کے معجزات، امام کی کرامتیں، یہ دکھ رہا ہے کہ امام کے اتنے شاگرد بھائی تھے، 4000 لوگ بیٹھے. جابر ابن حیان جیسا کیمسٹری کی توپ کہلانے والا وہ بیٹھا ہوا امام صادق کے 10 میں لیکچر سننا بیٹھا. 400 نوٹس اپنے ہاتھ سے اس نے لکھے کیمسٹری کے، جو کیمسٹری کے بیسک رول جس پہ کیمسٹری اسٹینڈ کرتی ہے آج کے زمانے میں، امام صادق نے بتائے اور لکھ رہا بیٹھا ہوا. اور لوگوں کی بے حیائی دیکھیا. جابر ابن حیان کو کہہ دیا ابو الکیمیا، فادر آف کیمسٹری، لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے امام سے، اور کیمسٹری کا باپ اسی کو بنا دیا. ہر علم کے باپ آل محمد ہیں، ہر علم کی اصل آل محمد ہے. جس نے سیکھا ان سے سیکھا ہے. امام صادق نے کسی نے سیکھا، وہ جو کہہ دیا زمانے میں کہہ دیا. چنانچہ آپ کے امام کی شریعت حق ہے. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ پروردگار عالم نے جو ہے قتل کے گواہ 2 رکھے، زنا کے گواہ 4 رکھے، دے کوئی جواب مولوی اس کا. امام نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کیونکہ قتل کے اندر مجرم ایک ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے. تو ایک مجرم پر 2 گواہ سمجھ میں آ گئے. جبکہ زنا میں چونکہ دونوں گناہ مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں تو 2 مرد پر گناہ ہوتے گواہ ہوتے ہیں، 2 عورت پر. اسی طریقے سے مزید سوالات ہیں. اس نے پوچھا یہ بتائیے، اللہ نے منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، منصور نے کہا منصور کو مچھر تک کر رہا ہے. اچھا یاد رکھیے امام کی علامت ہوتی ہے امام کے جسم پہ مکھی مچھر نہیں بیٹھتا. کتنی پیاری علامت. مچھر مکھی امام کے جسم پر آ ہی نہیں سکتا. وہ منصور کو ستا رہا ایک مچھر بار بار آ کر. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ایسی پوچھ رہے. اس نے کہا یہ اللہ نے مکھی مچھر بنایا ہی کیوں ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے بنایا تاکہ بادشاہوں کو ذلیل کرے. اس لیے بنایا تاکہ بادشاہوں کو ذلیل کرے کہ تمہارے پروٹوکول میں آج بھی دنیا سکتا مچھر آ جائے گا اندر سے. مچھر روک جائے گا پروٹوکول میں کسی کی ہے تو کسی بھی آ جائے گا. اس طرح کی کئی سوالات آپ کے امام سے سوال کیا ہے. چلا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام صادق کی بڑی خدمات آج ہم فقہ جعفری میں عمل کرتے ہیں جو پیغمبر کی شریعت کی حقیقی تصویر ہے. یاد رکھیے اسے فقہ جعفری الگ سے نہ سمجھیے گا کہ ہم نے الگ سے کوئی بنایا. اور میں جملہ اور کہہ دوں، ہم عادتاً فرقوں کے بازار میں شیعہ فرقہ کہہ دیتے ہیں. شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ دین ہے. جو اس سے الگ ہوگا وہ فرقہ ہے. ذہن میں رکھیے گا کیٹیگوری کڑی آپ سے کہہ رہا ہوں. ہم فرقوں کی گنتی میں کہہ دیتے ہیں شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ دین ہے. جو ہم سے الگ ہو کر جائے گا وہ فرقہ بنائے گا. ہم تو اپنی جگہ پر ہیں، جو ہم سے الگ ہو کرنا انہوں نے اپنے اپنے رنگ بنائے. الحمدللہ ہماری تعلیمات حق ہے. ہمارے معصومین نے جو ہمیں بتایا حق ہے. ہمارے کسی امام نے کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ بتا کے شرمندگی نہیں کری، کوئی مسئلہ بتا کر یہ نہیں کہا لا کر کے نہیں میں نے کل بتایا تھا ایسے نہیں کر سکتا. ہمارے کسی کتاب میں نہیں ملے گا. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. بلکہ اگر اگلے دن کا بھی کچھ کہہ دیا تو اگلے دن وہی ہو جاتا تھا جو امام کہتے تھے. لوگوں کو تو پریزنٹ کا نہیں پتا تھا تو امام اگلے دن کا بتا رہے ہوتے تھے. یہ ہوگا یہ ہوگا. خلاصہ کلام آپ کے چھٹے امام کی سب سے بڑی خاصیت جس سے میں مسائل کا وقت دے کر مسائل کی طرف جاؤں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کربلا کے مقاتل ہم تک پہنچے ایک بڑا شبہ پیدا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. کربلا کے مقاتل میں جتنے بھی یہ بے روزگار یوٹیوبر بیٹھے ہوئے مولوی ان کو آپ سنیں یوٹیوب پہ جا کر بے روزگاری کہوں گا جس کو کوئی کام نہیں یوٹیوب پہ چلا رہا. تو وہ جتنے بیٹھے ہیں وہ کیا کہیں گے بیٹھ کر کے کربلا کا واقعہ تو چھوٹا واقعہ ہے، یہ تو کسی کی کتاب تھی نہیں کوئی
वो समझ रहे हैं कि किताब होगी तो वाकया सच्चा होगा। अब खुदा अगर किसी से अकल छीन ले तो मैं क्या करूँ? मुझे बताइए, किताब में किसी चीज का डॉक्यूमेंट होना ज्यादा अहम है या आई विटनेसेस का होना ज्यादा अहम है? ऐनी शाही जो देख कर आए हैं वो ज्यादा सच्चा वाकया है जो किताब में लिखा है वो सच्चा है। भाई पाकिस्तान बनते हुए ये मुश्किल हुई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, किताब में कुछ भी लिख दूं मैं? जो जिंदा है कुछ 4-5 बुड्ढे उधर कराची में जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा था, उनकी बात ज्यादा सच्ची मानूंगा या तुम्हारी मानूंगा? उनकी सच्ची मानी जाएगी। तो करबला का वाकया ठीक है, किताब बाद में लिखी गई छठे इमाम के जमाने में, लेकिन करबला का वाकया कोई हवाई नहीं था कि तुम उसे कुछ भी कहकर छुटला दोगे। अपनी आंखों से जो इमाम सज्जाद ने देखा, आंखों से जो देखा मदीने में आकर बताया। एक गवाह नहीं है करबला का, हमारे पास 4-5 गवाह हैं। दूसरे गवाह इमाम बाकिर 2.5 साल के। अभी मैंने कहा था ना, इमाम बच्चा भी हो तो इमाम होता है, इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। वरना क्या कहेंगे 2.5 साल के बच्चे को क्या याद? इमाम 2.5 साल का हो तब भी इमाम होता है। इमाम बाकिर की गवाही जो मजलूमियत देखी आपने, जनाबे ज़ैनब कुबरा, क्या मकाम है, क्या ख्याल है आपका उनके मकाम के बारे में? हाँ, सिद्दीका अपने माँ के बाद अगर कोई कायनात में है, जनाबे ज़ैनब कुबरा। जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में क्या ख्याल है आपका? हजरत जनाबे फिज़्ज़ा के बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने 20 साल कुरान की ज़बान में गुफ्तगू की है? हमारे पास इतनी रिवायतें काफी है करबला के लिए, 36 किताब बाद में बने हुए। उनके बाद आपके छठे इमाम के बारे में कौन है? मेरे पास इमाम बाकिर है ना, इमाम मोहम्मद बाकिर ने जो करबला देखी थी, क्या ख्याल है आपका? अपने बेटे को बताई होगी या नहीं बताई होगी? जितनी हदीसें करबला की बताई सब इमाम सादिक के सीने में जमा हो गई नहीं होगी। अब समझिएगा यहाँ से इमाम सादिक की मुसीबत क्या है। इमाम सादिक की मुसीबत यह है कि सारे मसाइब के जुमले आपके सीने में जमा है। मैं जुमला रखते मसाइब के लिए पढ़ रहा हूँ। खुदा मुमकिन को शाद आबाद रखे और आपकी अकीदतों को सलामत रखे, और इमाम सादिक का सबका हम सबको आप सबको अता हो। यकीन माने बड़ी सादत है आपके इस इमाम का जिक्र साल में 1 बार 2 बार आपके हमारी गर्दन में इमाम सादिक है। जितना हक मौला अली का है उतना हक इमाम सादिक का है। हम इमामों में फर्क नहीं करते। रिवायत ये कहती है कि छठे इमाम के जमाने में, जाहिर है कि छठे इमाम का जमाना बहुत आगे का है, तो हजरत अब्बास के पोते रिवायत में कि जब वो कभी इमाम सादिक के सामने से गुजरते थे तो रिवायत कहती है इमाम सादिक जगह से खड़े हो जाते थे और जगह से खड़े होकर उसको गले लगा कर चूमते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे दादा ने हमारी हिमायत पे अपने बाजू को कटा दिया, तुम्हारे दादा ने हमारी हिमायत पे अपने बाजू को कटा दिया। ये एहतराम है करबला का अइम्मा का। मुझे बताइए, हज़रत अब्बास के पोते का एहतराम करबला भी तो एहतराम है ना, कि तुम्हारे दादा ने करबला में हमारे दिफा में अपने 2 बाजू दे दिए कि जिनकी हमें बड़ी जरूरत थी। इसी तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मुसलसल करबला की तस्वीर, जितनी रिवायतें आपको मुहर्रम हराम के हवाले से मैसेजेस आते हैं ना इस्तक़बाल मुहर्रम के, अक्सर रिवायतों में क्या है, इमाम सादिक ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया। अक्सर रिवायतें आपको इमाम सादिक की मिलेंगी। एक अजीब रिवायत हमारी किताबों में फरमाते हैं कि इज़ा हल्ला हिलालो यौम आशूरा, हिलाल कहते हैं पहली के बारीक चांद को। फरमाया जब भी आशूरे का चांद तुलू होता था, इश्तद्दा हुज़्नुहु व बुकाहुहु, इमाम सादिक का गम शदीद हो जाता था, आप तड़पने लगते थे, आप अपने गम को काबू में नहीं रख पाते थे। बाज़ रिवायात भी है कि अगर कभी मदीना अब्र आलूद होता था और आसमान पर चांद नजर नहीं आता था तो लोग कहते थे देखो जाबर सादिक के दरवाजे पर सियाह कपड़ा तो नहीं पड़ा हुआ। जब सियाह पर्दा नजर आता था कहते थे मुहर्रम का चांद तुलू हो गया है और शैतानियों के रोने की आवाजें बुलंद हो गई है। आपके इमाम सादिक मुसलसल अज़ादार रहे, आपके इमाम हुसैन के हर इमाम हुसैन का फर्ज समझ के हुआ है। हर इमाम ने इमाम हुसैन की मुसीबतों को याद किया है। यही इमाम सादिक है, फरमाते हैं कि मन बका अलल हुसैन और तो बाकी अजबत लहु जन्ना, जो हुसैन पर रोए या रोने जैसी शक्ल बनाए उसके लिए जन्नत वाजिब है। मेरे अजीजों कभी तसव्वुर न करना, कभी तसव्वुर न करना कि एक आंसू की ताकत क्या है। हम क्या जाने एक आंसू की ताकत क्या है। उस बीवी से पूछो जो आंसुओं को ईमान में जमा करती है, इन आंसुओं को कदर और मकाम और मर्तबा उस बीवी से पूछा जाए। यकीनन परवरदिगार की रहमत बड़ी है, हमारे गुनाह थोड़े हैं, यकीनन वो इमाम हुसैन के सब के हमें बख्शने वाला है। अजीजों इमाम सादिक मुसलसल पूरी जिंदगी अज़ादार हैं इमाम हुसैन के। और शायद ये जुमला आपके लिए नया हो, उलमा ने फरमाया कि जनाब सैयदा का दरवाज़ा सिर्फ उनकी ज़िंदगी में नहीं जला है, बल्कि मंसूर ने एक मंसूबा ये बनाया
کہ امام صادق کے پورے گھر کو جلا دیا جائے، اور امام صادق کا گھر مدینے میں وہی تھا جو جناب سیدہ کرتا تھا، اسی گھر میں رہا کرتے تھے، گویا دوبارہ جناب سیدہ کے گھر کو جلایا گیا۔ لیکن آج کیفیت کچھ اور ہے، آج کیفیت ایک جب دروازے میں آگ لگی تو امام صادق اپنی حوث سے آگ بجھاتے ہوئے دروازے سے باہر آئے اور آواز دیکھی گا انا ابن ابراہیم و خلیل اللہ، میں اس ابراہیم کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے آگ کو بجھا دیا تھا۔ میں کہوں گا امام صادق یہ تو مدینہ تھا، آج آگ جل رہی تھی، آپ نے اجازت امامت سے بجھا دیا، لیکن ایک مرحلہ کربلا کے میدان سے ہے کہ جہاں امامت چاروں طرف سے آگ کی لپیٹ میں ہے اور امامت کا دفاع کرنے والی جناب زینب کبریٰ ہے۔ راوی کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، خیمہ چاروں طرف سے چل رہا تھا، ایک بی بی کبھی دائیں سے جاتی ہے کبھی بائیں سے جاتی ہے۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان خیمے میں رہ گیا ہے؟ اس بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ وهو لا يتمكن للجلوس والقعود۔ اے شیخ میرا بیمار بھتیجا خیمے میں رہ گیا ہے جو اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یا علی کہتا جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی، سید سجاد کو پشت پہ اٹھایا اور آواز دی ہے بھیا عباس، ایک رات میں زینب عباس بن گئی ہے۔ امام صادق کی مصیبت بڑی عظیم ہے، خدا آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ جایا کرو مدینے میں عزیزو، 6 معصوموں کی قبریں تمہاری ملتمس ہیں، تمہاری منتظر ہیں۔ 4 معصوم جنت البقیع میں ہیں، جناب سیدہ بھی وہیں ہیں، رسول خدا کا روضہ بھی مدینے میں ہے۔ اور ہاں اگر بقیع میں جب ائمہ کی زیارت کر چکو تو چند قدم کے فاصلے پر ایک اور ماں کی قبر ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے، ماں بھی شان کی ماں کہ جس نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کیا، عید پہ پرسہ کیا تو فقط حسین کا پرسہ کیا، کبھی اپنے عباس کا ماتم نہ کیا، اس بی بی کی قبر پہ بھی سلام کر دیا جائے۔ بس عزیز و روایت کہتی ہے امام صادق مدینے میں ہے، امام صادق کی قتل کی واردات کو رچایا گیا۔ منصور نے طے کیا کہ مجھ سے امام کے کمالات برداشت نہیں ہو رہے، امام جعفر صادق کو زہر دیا جانے لگا۔ آپ کے ہی امام کا فرمان ہے کہ ہمارے محمد میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنی موت مارا گیا، ہمیں یا زہر سے مارا گیا یا تلواروں سے مارا گیا۔ آج ایک مرتبہ پھر قلب زہرا نازنی زخمی ہے، آج امام حسن کی طرح امام صادق کو زہر دیا گیا، ادھر امام صادق کو زہر ملا۔ آپ نے وصیت امام موسی کاظم کو کر دی اور وصیتوں میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا، اے بیٹا جب میری روح جسم سے نکل جائے آپ ہی مجھے غسل و کفن دیجیے گا، آپ ہی میرا جنازہ بقیہ میں لے جانا۔ میں کہوں گا مولا وصیت تو ایک اور باپ نے بھی کی تھی لیکن بیٹا مجبور تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ امام صادق نے وصیت کو تمام کیا، جاتے جاتے آواز دی، اے بیٹا وضو کے لیے پانی تو لاؤ۔ اب جو وضو کے لیے پانی لایا گیا، امام نے چلو میں پانی لیا، زہر کی شدت یہ ہے امام کا بدن شدت سے کانپ رہا ہے، پانی کو ہاتھ سے پھینکا، آواز دی ہائے میرے چچا عباس، اس پانی کی اتنی قیمت نہ دی جتنی میرے چچا غازی نے چکائی ہے۔ اس پانی کے لیے اصغر کو تیر مارا گیا، امام نے وضو فرمایا، مصلی پہ تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی ہے موسی بن جعفر، اے میرے شیعوں کو میرا سلام دے دینا، انہیں میری طرف سے یہ پہنچا دینا پیغام کہ جو نماز ہلکا جانے اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ یہ کہہ کر آنکھوں کو بند کر دیا، مدینے میں کوہرام بپا ہوا، شیعوں کا ہجوم دروازے پر ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر غریبان کو چاک کیا، آستینوں کو پلٹا، در دولت پہ کھڑے ہیں، ایک ایک سے پرسہ قبول کر رہے ہیں۔ یہی اصول ہے زندگی کا، جب کسی کا باپ مر جائے لوگ بیٹے کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن ہائے سید سجاد کہ جب بابا کا سر نو کے نیزہ بڑھایا، کسی نے مسلح جلایا، کسی نے امام کو توق پہنایا۔ امام موسی کاظم نے غسل و کفن کے فرائض انجام کیے، جنازہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ تشییع جنازہ کے لیے ہزاروں لوگ ہیں، امام کے شاگردوں کا ہجوم ہے، مدینے کی فضا ہے۔ خدا اگلے برس کے دن جنت البقیع میں نصیب کرے، دور سے ہی صحیح اپنے امام کو سلام تو کر سکو۔ جنازہ تیار ہوا، ایک ایک نے بڑھ بڑھ کے کاندا دیا، خوش نصیب ہے میرا ساتواں امام
اپنے مظلوم بابا کو غسل و کفن دیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب امام بقیہ کی طرف چلے ہوں گے، میرے چھٹے امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے جد حسین، آپ کا لاشا بے غور و کفن رہا، آپ کے بیٹے کو غسل و کفن بھی ملا، جنازے کو کاندھا دینے والے بھی ہو جائے۔ اللہ ولعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون ما لا تعلم معصومين شمائع بركة الله واستغفر ما لا معصوم تمام جعفر صادق کی تعلیمات کو بالکل توفیق عطا فرما، دنیا بھر میں مومن جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام بلاد مسلمین کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، فارغ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کو پیچھے کر جہتی رعایت فرما، ملک کے عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، تمام مسلمانوں کو ہمارے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے جملہ محرومین کی مغفرت فرما، جتنے مومنین تشریف فرمائے جو پریشان ہیں رزق کے لیے، اولاد کے لیے، طبیعت صحت کے مسائل بارے تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، سب کی حاجات کو قبول فرما، اللہ شدہ ہیں جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملنا، اللہ ہمارے بچوں کو ان محمد کے زیورات سے آراستہ فرما، سب سے بڑی دعا دنیا بھر کے منجی کے بشر حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہو گیا تھا مولا
میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں قاضی اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ قاضی اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ حیدر سے دشمنی اب تک نہیں رکی ہے مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے ایک ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں قاضی اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ سلمان اور میثم دیکھا یہ خواب اکثر بعد ظہور مولا مہدی بقی میں آ کے زہرا کا اور ان کا روزہ بنا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ قاضی اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیل السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا بیت الغرباء السلام علیکم ایمن الضعفاء والفتاة السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس ایها المدفون بالقدوس السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا الغازی والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا صاحب نصر الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شیخ القرآن السلام علیکم امام سوى الجان هذا جل الله تعالى فرجك وشغل الله تعالى مفرجك وله رحمة الله وبركاته ممنون تشریف لگے چائے آ رہی ہے